سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق نہید اسلام کی عمر 26 سال ہے اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے۔ یہ حسینہ واجد کی پالیسیوں کا مخالف تھا۔ جون میں اس نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ طالب علم اس کے گرد جمع ہونے لگے اور وہ تحریک شروع ہو گئی جو آگے چل کر حسینہ واجد کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کی بنیاد بن گئی۔ ان 2 ماہ میں حکومت نے نہید اسلام کو دہشت گرد بھی قرار دیا، اس پر کریک ڈاؤن بھی کیا اور اسے پولیس گھر سے بھی اٹھا کر لے گئی۔ اس پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا۔ جب مکمل بے ہوش ہو گیا تو اسے ڈھاکہ کے ایک پل کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسے 26 جولائی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس وقت تک حالات بدل چکے تھے۔ پولیس خوفزدہ ہو چکی تھی۔ طالب علم آگے بڑھتے رہے اور یہ حکومت پاسپا ہوتی چلی گئی اور یہ پاسپائی آخر میں 5 اگست کو حسینہ واجد کے فرار پر ختم ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حالات چند دنوں میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا بنگلہ دیش میں چند دنوں میں تبدیلی آئی تھی؟ جی نہیں، 5 اگست 2024 کا بیج دراصل 7 دسمبر 1970 میں بویا گیا تھا۔ اس دن مشترکہ پاکستان کا آخری الیکشن ہوا تھا جس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کر لی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں لی تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت تھی۔ اخلاقی اور دستوری لحاظ سے حکومت اس کا حق تھا، لیکن صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے اسے یہ حق نہیں دیا۔ شیخ مجیب الرحمان اخلاقی، دستوری اور سیاسی لحاظ سے درست تھا۔ ریاست کو اسے حق حکمرانی دینا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن آگے چل کر شیخ مجیب نے جو راستہ استعمال کیا وہ غلط نکلا۔ وہ ریاست کے ساتھ لڑ پڑا اور اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ اس نے 16 دسمبر 1971 کو بھارت کی مدد سے پاک آرمی کو سرنڈر پر مجبور کر دیا۔ یہ مجیب الرحمان کی بڑی سیاسی غلطی تھی اور اس کا خمیازہ بعد ازاں اسے اور اس کی نسل کو بھگتنا پڑا۔ شیخ مجیب نے سقوط ڈھاکہ کے دوران عوام کو یقین دلایا تھا، بنگالی مغربی پاکستان اور پاک آرمی کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم اگر مغربی پاکستان سے جان چھڑا لیں گے تو ہم خوشحال بھی ہو جائیں گے اور ترقی یافتہ بھی۔ وہ بنگالیوں کو بھارت کے قریب بھی لے آیا تھا اور اس کھیل میں وہ یہ بھول گیا تھا بنگالی پنجابیوں سے زیادہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ پنجاب مغربی پاکستان کے ساتھ 24 سال نکال گئے ہیں، مگر یہ بھارت کے ساتھ 10 سال بھی گزارا نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا، قوموں میں خوشحالی محنت اور سکل سے آتی ہے، نعروں سے نہیں۔ لہذا جب بنگلہ دیش آزاد ہوا اور عوامی لیگ کی حکومت بن گئی تو عوام کو دور دور تک سونے کے وہ پہاڑ نظر نہ آئے جن کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، جن کے لیے یہ مغربی پاکستان سے الگ ہوئے تھے۔ شیخ مجیب 1971 تک بنگالیوں کی محرومی پنجاب کے کھاتے میں ڈالتے رہے تھے، لیکن بنگالی آزادی کے بعد کیوں پسماندہ اور محروم ہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف بھارت تائیوان جنگ میں بہت کچھ وصول کر رہا تھا۔ بنگلہ دیش اس زمانے میں جیوٹ کی صنعت میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ شیخ مجیب کے زمانے میں جیوٹ کی صنعت اور منڈیاں بھارت شفٹ ہو گئیں، جس سے بھارتی تاجر مزید امیر اور بنگالی مزید غریب ہو گئے۔ عوامی لیگ نے کیونکہ آزادی چھینی تھی، لہذا یہ سیاسی جماعت سے گنڈا پارٹی بن گئی اور اس کے کارندوں نے ملک بھر میں قبضے شروع کر دیے۔ کرپشن اور گنڈا گردی بھی عام تھی۔ شیخ مجیب اور بھارت دونوں بنگالی فوج کے خلاف تھے۔ ان دونوں نے مل کر فوج کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیا۔ اس کھیل کا اختتام 15 اگست 1975 کی رات ہوا۔ بنگلہ دیشی فوج کا ایک دستہ دھان منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا اور اسے اس کی خاندان، ملازمین اور دوستوں سمیت قتل کر دیا۔ آپریشن کے بعد شیخ مجیب کی لاش گھر کی سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ اس کی 2 بیٹیاں حسینہ اور ریحانہ ملک سے باہر تھیں، یہ بچ گئیں، جبکہ باقی خاندان ختم ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں اس کے بعد انارکی شروع ہوئی اور یہ مختلف وقفوں میں 2024 تک جاری رہی۔ حسینہ واجد نے 1981 میں سیاست شروع کی۔ یہ والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ بنی اور پھر
مارتی دھاڑتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ 2024 تک مجموعی طور پر 20 سال بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی اور یہ اس لحاظ سے دنیا کی وہ طویل المدت خاتون وزیر اعظم ہیں۔ ان کا آخری دور 2009 سے شروع ہو کر 2024 تک مسلسل 15 سال جاری رہا۔ یہ دور معاشی لحاظ سے بنگلہ دیش کے لیے اچھا تھا۔ ایکسپورٹس 45 بلین ڈالر تک پہنچ گئے، انفراسٹرکچر اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی معیشت مسلسل اچکولے کھاتی رہی، جس کے نتیجے میں ہمارے سیاستدانوں نے بنگلہ دیش کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ ہم ان تینوں کے منہ سے مختلف اوقات میں آج بنگلہ دیش کو دیکھیں، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وقت نے ثابت کر دیا شیخ مجیب غدار نہیں تھا۔ ہم بھی اگر فوج سے جان چھڑا لیں تو ہم بھی بنگلہ دیش بن جائیں وغیرہ وغیرہ سنتے رہے اور ہمیں ان باتوں پر یقین بھی آتا رہا، مگر ہم اس یقین کے دوران ایک بات بھول جاتے ہیں اور وہ بات حسینہ واجد کی سوچ تھی۔ قدرت نے حسینہ واجد کو بہت بڑا موقع دیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا یہ نفرت کی سیاست طرح کر کے محبت کو اپنا بیانیہ بناتی، مگر یہ بدقسمتی سے نفسیاتی طور پر 1975 سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی نفرت نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، عوامی لیگ اور عوامی لیگ کے مخالف۔ یہ اپنے مخالفین کو رضاکار کہتی تھی۔ رضاکار کی اصطلاح نے 1971 میں جنم لیا تھا۔ اس زمانے میں پاک فوج کے ہمدرد رضاکار کہلاتے تھے۔ اس نے اپوزیشن جماعت اسلامی اور پاکستان کے ہمدرد باغیوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو پھانسی لگا دی گئی۔ خالدہ ضیاء کو 2018 میں جیل پھینکا گیا اور یہ اس کے بعد باہر نہیں آ سکی۔ نوبل انعام یافتہ معاشی ماہر ڈاکٹر یونس کے خلاف 174 مقدمے بنا دیے گئے اور یہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ حسینہ واجد نے اپنے خاندان اور پارٹی کے لوگوں کو پولیس، عدلیہ اور فوج میں گھسا دیا۔ پولیس اس کے گھر کی لونڈی تھی، عدلیہ عوامی لیگ تھی اور فوج کی سربراہی اس کے خاندان میں تھی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل وقار الزماں بھی حسینہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے ایک بار نواز شریف سے کہا تھا، ہماری فوج سے جس دن کاکول اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا آخری کیڈر ریٹائر ہوا، ہم نے اس دن ترقی کا پہلا حسینہ طے کیا۔ یہ بھارت کو بھی مزید ملک کے اندر لے آئی۔ اس کی بھارت نوازی کی وجہ سے بنگلہ دیش بھارت کی 29ویں ریاست کہلانے لگا۔ اس کے اندر ایک بہترین ڈکٹیٹر چھپا ہوا تھا، مخالفین کو قتل کرانا، ججوں کے ذریعے فیصلے لینا اور فوجی افسروں کو سرعام ذلیل کرنا اس کا معمول تھا، اور آخر میں اس کا نتیجہ 5 اگست 2024 کی شکل میں نکلا۔ طالب علموں کی تحریک شروع ہوئی اور یہ آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ وزیر اعظم نے 23 جون کو اپنے رشتہ دار جنرل وقار الزماں کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ اس کی حکومت، سیاست اور مال دولت کی حفاظت کرے گا، لیکن صرف 1.25 ماہ بعد جنرل وقار الزماں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے مشورہ دے رہا تھا، میڈم آپ کے پاس صرف 45 منٹ ہے، آپ استعفیٰ دے کر نکل جائیں ورنہ ہجوم وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کر آپ کو قتل کر دے گا۔ آرمی چیف نے اس پیشکش سے قبل ہیلی کاپٹر سٹارٹ کرا دیا تھا، لہذا حسینہ واجد دوڑ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھی اور یہ اسے لے کر انڈین شہر اگرتلہ چلا گیا۔ حسینہ واجد جب اگرتلہ اتری تو اس کے پاس ہینڈ بیگ اور تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور یوں حسینہ واجد کا طویل ترین سیاہ کریئر اختتام پذیر ہو گیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کا اس وقت محبوب ترین موضوع بنگلہ دیش ہے۔ ماہرین مختلف زاویوں سے بنگلہ دیش کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ایک زاویہ ابھی تک ان کی نظروں سے اوجھل ہے اور وہ ہے فوج کا کردار۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیشی فوج کو بڑی حد تک پولیس بنا دیا تھا، یہ سلوٹ اور وزیر اعظم کو سیکورٹی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود فوج ملک کا سب سے بڑا اور مضبوط ادارہ رہا اور اس نے 5 اگست کو آگے بڑھ کر حالات کنٹرول کر لیے۔ جنرل وقار الزماں نے رشتہ دار ہونے کے باوجود حسینہ واجد سے استعفیٰ بھی لیا اور ہجوم کو بھی قابو کر لیا۔ اگر فوج نہ آتی تو اس وقت بنگلہ دیش کی کیا حالت ہوتی؟ بنگلہ دیش کے ہنگاموں میں اب تک 450 لوگ قتل ہوئے تھے۔ اگر فوج نہ آتی تو اس وقت گلیوں میں 3-4 لاکھ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی اور تمام سرکاری عملہ کو آگ لگی ہوتی اور عوامی لیگ کے لوگوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا۔ فوج کا سیاسی کردار دنیا کے ہر ملک میں غلط ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی غلط ہے۔ فوج کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے، لیکن اس کردار کے باوجود بہرحال
یہ حقیقت ہے، فوجیں ملک کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں۔ اگر آج امریکہ، چین اور روس کی فوجیں ختم ہو جائیں تو کل آپ ان ملکوں کی حالت دیکھ لیجئے گا۔ 1992 میں سوویت یونین کی فوج ذرا سی کمزور ہوئی تھی اور ایک سال میں 15 نئے ملک بن گئے تھے۔ آج اگر بنگلہ دیشی آرمی بھی نہ ہوتی تو یہ بھی گیا تھا۔ لہذا یاد رکھیں، جس دن ہماری آرمی گئی، اس دن ہم بھی 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مگر اس تقسیم سے پہلے خانہ جنگی ہوگی اور لاکھوں لاشیں گلیوں میں پڑی ہوں گی۔ لہذا سیاسی جدوجہد ضرور کریں، فوج کا سیاسی کردار بھی صفر پر لے جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فوج کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ملک اس کے بغیر بچ نہیں سکے گا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔